الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، خانوادہ قطب گجرات حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم چشم و چراغ پیر طریقت حضرت الحاج الشاہ سید اقبال حسین حسینی علوی عرف اقبال بابا کا 2 رمضان المبارک کو زامبیا کی سرزمین پر انتقال پرملال ہوا۔ بلا شبہ آپ کا وصال نہ صرف خانوادہ قطب گجرات کا نقصان ہے، بلکہ عالم اہل سنت کا عظیم خسارہ ہے۔ اقبال بابا کی شخصیت ہم سب کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ اقبال بابا ہمہ جہتی شخصیت کے حامل و مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اقبال بابا اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، ان کی سیرت کا مکمل نمونہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اخلاق کا حامل و مالک آپ کو بنایا تھا۔ مزاج میں بے پناہ خاکساری، تواضع، انکساری، سادگی کا یہ عالم کہ جب بھی آپ سے ملاقات کے لیے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو سب سے ملاقات خندہ پیشانی سے فرماتے تھے۔ چھوٹا ہو کہ بڑا، امیر ہو کہ غریب، سب کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اقبال بابا کی شخصیت کا ایک کمال یہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہنستا ہوا چہرہ عطا فرمایا تھا۔ جب بھی آپ لوگوں سے، عقیدت مندوں سے ملاقات کرتے تھے، مسکراتے ہوئے ملتے تھے، مسکراتے ہوئے ملاقات فرماتے تھے۔ اقبال بابا بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، نمازوں کے بڑے پابند، شریعت کے بڑے پابند، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والے، خواہ جد بزرگوار سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہو، یا جب کبھی آپ بیجاپور تشریف لاتے حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہو۔ چونکہ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے ہیں، یہ نسبت آپ کو بے پناہ پسند تھی، اس نسبت پر آپ ناز کرتے تھے۔ دونوں آستانوں میں جب بھی وقت آپ کا گزرتا، ذکر و اذکار میں آپ وقت گزارتے تھے، گھنٹوں مراقبہ فرماتے تھے، اور ہر آنے والے کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اقبال بابا کو حج و زیارت سے بڑی محبت تھی، اکثر حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ میں نے گزشتہ سفر میں ہی آپ سے عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اب تک آپ نے کتنے حج ادا فرمائے ہیں؟ اول تو آپ نے بتانے سے انکار کیا۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ اب تک میرے 21 حج ادا ہوئے ہیں۔ زیارت روضہ رسول اللہ سے بڑی محبت تھی آپ کو۔ مدینہ منورہ حاضر ہو کر وہاں سے بھی فون پر بات ہوتی تھی، اور جب بھی بات ہوتی آپ دعاؤں سے نوازتے تھے۔ یعنی اللہ والوں کا یہ طریقہ کہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو دعاؤں سے نوازنا، وہ طریقہ اقبال بابا کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مرضی تھی کہ آپ کا وصال، آپ کا انتقال
ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں زامبیا کی سرزمین، ایسٹ افریقہ زامبیا کی سرزمین پر آپ کا وصال ہوا، روزے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، آپ انتقال فرما گئے۔ زامبیا کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ قطب گجرات، وجیہ الحق والملت والدین، حیدر علی ثانی حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم شہزادہ وہاں مدفن ہے۔ زامبیا کے لوگ بلا شبہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ کالے رسول ان کے درمیان انتقال کر گئے اور وہاں کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ یقیناً زامبیا کی زمین بھی رشک کرتی ہوگی کہ کالے رسول ان کے درمیان آ گئے۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اقبال بابا کی پوری فیملی کو، خانوادہ قطب گجرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے سارے چاہنے والوں کو۔ اقبال بابا ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، مگر ہمیں ان کی روحانیت پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں گی، ان کی روحانی سرپرستی ہمیشہ ہمیں حاصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اقبال بابا کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔